مولانا عبدالحمید رحمتی کو ان کے گھر کے دروازے کے اوپر گولیوں سے شہید کر دیا گیا کہ پاکستان کے علماء بھارت اور ہمسایہ ممالک کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں۔ عادل خان شہید، ان کے قاتل کہاں ہیں؟ مولانا سمیع الحق شہید کے قاتل کہاں ہیں؟ حق نواز جھنگوی کے قاتل کہاں ہیں؟ اعظم طارق کے قاتل کہاں ہیں؟ سینکڑوں نام ہیں۔ بنوری صاحب کے قاتل کہاں ہیں؟ سومرو صاحب کے قاتل کہاں ہیں؟ اہل حدیثوں میں سے عبدالرشید اظہر صاحب کے قاتل کہاں ہیں؟ والد محترم علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کے قاتل کہاں ہیں؟ یہ لوگوں کو شہید کر دینے سے اور علماء کو شہید کر دینے سے تم یہ سمجھتے ہو یہ مشن، یہ کاز مٹ جائے گا؟ اگر یہ مٹنا ہوتا تو علامہ شہید کے بعد ختم ہو جاتا، اگر یہ مٹنا ہوتا حق نواز جھنگوی کے بعد ختم ہو جاتا۔ کیوں نہیں سیکیورٹی دی گئی؟ کیوں نہیں پلاننگ کی گئی؟ افسوس ہوتا ہے آپ تھریٹ الرٹ جاری کر دیتے ہیں، آپ حفاظتی اقدامات نہیں کرتے۔ مولانا عبدالحمید رحمتی کو ان کے گھر کے دروازے کے اوپر گولیوں سے شہید کر دیا گیا اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا محمد رحمتی کو 6 گولیاں سینے پہ ماری گئیں موت و حیات کی کشمکش میں۔ آج بھی وہ پشاور میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ مولانا عبدالحمید رحمتی ہمارے مسلک کے ایک جید عالم دین تھے، ایک حدیث کی کتاب نہیں متعدد حدیث کی کتابوں کے حافظ تھے، صرف متن کے نہیں بلکہ سند کے ساتھ سینکڑوں احادیث ان کو زبانی یاد تھی۔ مجھے ایک بات آج حکام بالا سے بھی کرنی ہے اور حکمرانوں سے بھی کرنی ہے کہ یہ علماء جو قرآن و سنت کی دعوت دینے والے، جو دفاع صحابہ کا مشن سینے کے ساتھ لگانے والے، جو ختم نبوت کے پرچم کو اٹھانے والے، ان کو آئے روز شہید کر دیا جاتا ہے، اور شہید کرنے سے پہلے ادارے ایمرجنسی الرٹ بھی جاری کرتے ہیں۔ گویا اداروں کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں۔ عمران خان صاحب ایک عرصے سے یہ بیان دیتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے علماء بھارت اور ہمسایہ ممالک کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں تاکہ ملک میں ایک افراتفری کی فضا پیدا کی جائے۔ علماء ہٹ لسٹ میں ہیں، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے کہ علماء کی سیکیورٹی کا ہر طرح انتظام کیا جائے، ان کو سیکیورٹی حکومت جتنا ممکن ہو سکے فراہم کرے۔ یہ عجب بات ہے کہ آپ بیان تو یہ دیتے ہیں کہ علماء ہٹ لسٹ پہ ہیں اور علماء سے سیکیورٹی لے لی جاتی ہے۔ پورے پاکستان کے اداروں کو پتا تھا کہ جید علماء اہل حدیث کے قتل کی سازش بن چکی ہے، اداروں کو یہ خبریں پہلے سے موجود تھی، تو کیوں نہیں علماء کی حفاظت کا ہر طرح بندوبست کیا گیا؟ اور یہ بات صرف علماء اہل حدیث کے حوالے سے نہیں، مجھے بتلائیے عادل خان شہید، ان کے قاتل کہاں ہیں؟ مولانا سمیع الحق شہید کے قاتل کہاں ہیں؟ حق نواز جھنگوی کے قاتل کہاں ہیں؟ اعظم طارق کے قاتل کہاں ہیں؟ سینکڑوں نام ہیں۔ بنوری صاحب کے قاتل کہاں ہیں؟ سومرو صاحب کے قاتل کہاں ہیں؟ اہل حدیثوں میں سے عبدالرشید اظہر صاحب کے قاتل کہاں ہیں؟ بڑے بھائی عطاء الرحمن ثاقب شہید کے قاتل کہاں ہیں؟ والد محترم علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کے قاتل کہاں ہیں؟ ایک ایک کر کے علماء کو اکیلے اکیلے کر کے دہشت گردی کا اور سازشوں کا اور گولیوں کا اور بموں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک ایک کر کے ہمارے دست و بازو کو کاٹا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دفاع صحابہ کا مشن ان چند علماء کے شہید ہونے سے ختم ہو جائے گا؟ ختم نبوت کا یہ مشن ختم ہو جائے گا؟ چند علماء کو شہید کر دینا یہ بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن میں ان دین دشمن عناصر کو، ان صحابہ دشمن عناصر کو، ان ختم نبوت کے دشمنوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، اگر تم ہمیں بھی مار لو گے تو ایک وقت آئے گا ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے، اللہ کے فضل سے ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچے صحابہ کی عظمت کا جھنڈا یہاں پہ لہراتے رہیں گے، ختم نبوت کا پرچم اس ملک میں بلند ہوتا رہے گا۔ یہ لوگوں کو شہید کر دینے سے اور علماء کو شہید کر دینے سے تم یہ سمجھتے ہو یہ مشن، یہ کاز مٹ جائے گا؟ اگر یہ مٹنا ہوتا تو علامہ شہید کے بعد ختم ہو جاتا، اگر یہ مٹنا ہوتا حق نواز جھنگوی کے بعد ختم ہو جاتا۔ یہ مشن لہو کی آبیاری سے ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اب چند علماء کے شہید کرنے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مشن اور جد و جہد رک جائے گی، تو تمہاری خام خیالی ہے۔ لیکن میرا مطالبہ تو حکام بالا سے ہے، آئی جی خیبر پختونخوا کے پاس سینیٹر ساجد میر صاحب، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سینیٹر مشتاق کا، سینیٹر عبدالغفور حیدری کا،
دیگر تمام مذہبی جماعتوں کا، لدھیانوی صاحب کا، معاویہ اعظم تارک کا، تمام اہل سنت کے علماء کا، نورانی صاحب کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اظہار تعزیت بھی کیا، پریس کانفرنس میں شامل بھی ہوئے۔ اب بتلائیے، یہ تو سمجھتے تھے کہ اس طرح کے واقعات سے اہل سنت کے اندر دڑاڑیں پیدا ہو جائیں گی۔ اہل سنت تو مزید ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ عادل خان کو بھی اسی لیے شہید کیا گیا تھا نا، یہ تحریک ختم ہو جائے۔ تحریک تو مزید مضبوط ہوئی۔ اس طرح کے واقعات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ اہل سنت نے کل پریس کانفرنس کی ہے، آج پورے ملک میں یوم احتجاج مولانا عبدالحمید رحمتی کے قاتلوں کے خلاف منایا جا رہا ہے۔ اہل سنت تو متحد ہو گئے، اب حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہاں صاحب، کل انار کلی میں دھماکہ ہوا، آپ نے بیان دیا دشمن ملک دھماکے کریں گے، اور روکنے کس نے ہیں؟ آپ بھی صرف الرٹ جاری کرتے ہیں، آپ کا کام تو عمل کرنا ہے۔ آگے بھی آپ کو کہہ چکے ہیں، یہ تقریریں کرنا، یہ تقریروں میں احتجاج کرنا، یہ مولویوں پہ چھوڑ دیں یا اپوزیشن پہ چھوڑ دیں، آپ کچھ عملی کام کیا کریں۔ آپ بھی الرٹ جاری کر دیتے ہیں یہ ہوگا، تو روکنا کس نے ہے؟ جی علماء کے خلاف یہ واقعات ہوں گے، روکنے کس نے ہیں؟ علماء کو ہاتھ طرح سیکیورٹی بھی دی جائے۔ اور آج میں ذاتی طور پہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے مسجد کے نمازی اسحاق صاحب، آپ میں سے اکثر ان کو جانتے ہیں، 2 بیٹیوں کے ساتھ، ایک بیٹے کے ساتھ یہاں سے نماز پڑھ کے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں۔ کہاں ہیں ان کے قاتل؟ آئی جی پنجاب صاحب نوٹس لیں، 2 سال ہونے والے ہیں اس مارچ میں، 2 سال ہو جائیں گے۔ دن دہاڑے لاہور کے اندر ہمارے ساتھی کو شہید کیا گیا ہے، قاتل پکڑنے کو نہیں آ رہے۔ مولانا سمیع اللہ کی شہادت کو کتنا عرصہ ہو گیا، قاتل نہیں پکڑے جا رہے۔ عادل خان کو، میرے اپنے والد صاحب کو، میرے اپنے بڑے بھائی کے قاتل کہاں ہیں؟ ہم کب تک اپنے کارکنوں کو صبر کی تلقین کرتے رہیں گے؟ ہم آج بھی اپنے کارکنوں کو صبر ہی کی تلقین کر رہے ہیں۔ آپ نے پشاور کے احتجاجی مظاہرے میں دیکھ لیا، ہماری قیادت نے صبر ہی کی تلقین کی ہے۔ ہم نے ملک دشمن کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہم کوئی گاڑی جلاتے ہیں، نہ ہم کوئی موٹر سائیکل جلاتے ہیں، لیکن احتجاج کا حق تو رکھتے ہیں کہ خدارا ان ساتھیوں کے قاتلوں کو گرفتار کیجئے۔ کیا یہ حق بھی نہیں ہے ہمارا کہ ہم مظلوم ہو کر آواز اٹھائیں؟ تو پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں تو تم بھی تو دلدار نہیں۔ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھی کے، میں ڈی آئی جی لاہور سے، سی سی پی او لاہور سے، فیاض صاحب سے اور آئی جی پنجاب سے کہنا چاہتا ہوں، لاہور کے اندر بھی ہمارے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں، ان کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور مولانا عبدالحمید رحمتی کے قاتلوں کو بھی فی الفور گرفتار کیا جائے۔ ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے، ان کا بھائی جس کے سینے پہ آج 6 گولیاں لگی آئے ہوئے تھے، بڑی تفصیلی بات بھی، اور پہلے سے خدشات کا اظہار کر رہے تھے، کیوں نہیں سیکیورٹی دی گئی، کیوں نہیں پلاننگ کی گئی؟ افسوس ہوتا ہے، آپ تھریٹ الرٹ جاری کر دیتے ہیں، آپ حفاظتی اقدامات نہیں کرتے۔ خدا را ملک کو، اور یہ جو کل انارکلی میں ہوا، اس کی بھی ہم شدید الفاظ سے مذمت کرتے ہیں۔ یہ کوئی کام مسلمان کا نہیں ہے، مانتے ہیں مسلمان ایسا مذہب ہے، اسلام ایسا مذہب ہے جس کے اندر وضو کے لیے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے بات کے نہیں ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ جس مذہب کے اندر وضو کے لیے، طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے پانی کو بہانے کی اجازت نہیں ہے، کیا وہاں پہ مسلمان بھائیوں کے خون کو بہانے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ بدترین دہشت گرد ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں، لیکن ان کو پکڑنا کس نے؟ میں نے پکڑنا ہے؟ آپ کا کام ہے، آپ آگے بڑھیے،